ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو دوستو، مسلمان آپس میں لڑ مر کر کتنا تنہا اور زوال کا شکار ہو گئے۔ اختلافات کتنے ہیں، فضول اختلافات ہیں مسلمانوں کے آپس میں، حالانکہ آدم کی اولاد ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، ایک قرآن کے عمل پیرا ہیں، ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ایک کلمہ کی چھتری تلے ہیں، لیکن آپس میں مسلک کی اختلافات، قومیت کی اختلافات، لسانی اختلافات، خطے کے اختلافات، پتہ نہیں کیا کیا مفادات ہیں، اور آپس میں جنہوں نے شیر و شکر ہونا تھا، جنہوں نے آپس میں ایک جان ہونا تھا، جنہوں نے آپس میں لازم ملزوم ہونا تھا، جنہوں نے ایسے مکہ بننا تھا۔ یہ کہا کرتا ہوں، دیکھو ریت کے ذرات یا مٹی کے چند تن کے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اینٹ بن جاتی ہے۔ اب اینٹیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ دیوار بن جاتی ہے، دیواریں اکٹھی ہوتی ہیں ادھر ادھر کی تو مکان بن جاتا ہے، مکان اکٹھے بنتے ہیں تو محلہ بن جاتا ہے، محلے اکٹھے ہوتے ہیں تو شہر بن جاتا ہے، شہر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ضلع بن جاتا ہے، ضلع اکٹھے ہوتے ہیں وہ صوبہ بن جاتا ہے، صوبے اکٹھے ہوتے ہیں ملک بن جاتا ہے، ملک اکٹھے بنتے ہیں تو ایک بر اعظم بن جاتا ہے۔ یہ اتحاد کی طاقت ہے، یہ اتفاق کی طاقت ہے، لیکن مسلمان آج کمزور ہیں۔ سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، سونا مسلمانوں کے پاس، چاندی مسلمانوں کے پاس، گیس مسلمانوں کے پاس، پیٹرول مسلمانوں کے پاس، اور اسی طرح جتنی معدنیات ہیں، پوری دنیا کی سب سے بہترین جگہ، بہترین چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ لڑائیاں ان کو کمزور کر رہی ہیں۔ جو قوم لڑتی ہو آپس میں، نفرت کرتی ہو آپس میں، بول چال کے لیے تیار نہ ہو، آپس میں بغض رکھتی ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو آپس چھوٹی چھوٹی بات کو اختلاف کا ذریعہ بنا کر لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے ایک بہت پرانے صدر کو فون کیا کہ امریکہ پیچھے رہ گیا، چائنا آگے جا رہا ہے۔ اب اس پرانے صدر نے کہا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ امریکہ پیچھے کیوں رہ گیا، چائنا آگے کیوں نکل گیا؟ آپ کو شاید معلوم ہے، میں آپ کو خبر سناؤں، خلائی دنیا میں سب سے زیادہ پاور اس وقت چائنا کی ہے، معاشی دنیا میں سب سے زیادہ پاور اس وقت چائنا کی ہے، تجارتی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اس وقت چائنا ہے۔ اس لیے یہ پریشان ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس نے بہت ہی پرانے جو بالکل مرنے والا ہے صدر امریکی، اس کو کہا کہ میں پریشان ہوں، امریکہ پیچھے رہ گیا، چائنا آگے نکل گیا، کہ کیا کروں؟ تو اس پرانے صدر امریکی نے کہا موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں آ گیا، چائنا کیوں نکل گیا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کہیں گے پچھلے 40 سال سے چائنا خاموشی سے محنت کر رہا، چائنا خاموشی سے معاشی میدان میں لگا رہا، چائنا خاموشی سے تجارتی سطح پر کامیابی حاصل کرتا رہا، اور ہم پچھلے 40 سال سے کبھی ویتنام میں حملہ کرتے ہیں، کبھی عراق میں حملہ کرتے ہیں، کبھی یمن میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی شام پہ حملہ کرتے ہیں، اور کبھی افغانستان میں چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی کہیں۔ پوری دنیا میں ہم نے پوری دنیا کو جنگوں کا میدان بنا دیا، اور 40 سال سے ہماری ساری توجہ جنگوں کی طرف ہے، لڑائی کی طرف ہے، اور ہم معاشی میدان سے، تجارتی میدان سے، اس معیشت میں ہم پیچھے رہ گئے، چونکہ توجہ نہ گئی، اور ہم اس کو وہ بھی نہ کر سکے، یعنی ادنا سے بھی توجہ نہ دے سکے، لڑائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ کہنے کا سنو ڈونلڈ ٹرمپ، جو قوم مصروف ہو جائے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنے میں، جو قوم مصروف ہو جائے لڑائیوں پر وقت صرف کرنے میں، جو قوم مصروف ہو جائے پیسہ لڑائیوں میں خرچ کرنے میں، وہ قوم کبھی کامیاب و ترقی نہیں کر سکتی، نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ واحد راستہ، واحد حل ہے امریکہ کو آگے نکلنے کے لیے، سپر پاور اور پوری دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے، معاشی طاقت بننے کے لیے، لڑائیوں کو چھوڑ دو۔ میرا عزیزو، مسلمان کیا یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مسلمین ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں سلسلے کا ہے، یہ فلاں سلسلے کا ہے، یہ فلاں خطے کا ہے، یہ فلاں قومیت کا ہے، یہ فلاں شہر کا ہے، یہ فلاں، اتنی نفرتیں تو غیروں میں نہیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہندو قوم، ان کی ہزاروں بتیں ہیں، ہزاروں خدا ہیں، ہزاروں ان کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن مسلمان کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں، آپس میں مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، گالیاں ہیں۔ تو کہاں وہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نے کہا
جو قوم لڑائی اختیار کرے، جو قوم نفرت اختیار کرے، جو قوم کینہ بغض کے راستے پر چلے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ترقی حاصل کر سکتی۔ ایک مثال سناتے چلوں، ایک ہمارے ماضی کے پرائم منسٹر ایک تائیوان گئے، تائیوان کے لیڈر سے پوچھا کہ پاکستان تائیوان کی جنہ بننا چاہتے ہیں، بن سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بن سکتا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے؟ یہ چونک گئے، پرائم منسٹر تھے۔ اس نے وجہ یہ ہے کہ میں بمبئی میں رہا ہوں، میں پریکٹس کرتا رہا ہوں، بعد میں تائیوان آیا ہوں۔ تو جب مسلمان اور ہندو کا جھگڑا ہوتا تھا تو میں ہندو کو جب کہتا تھا نا کہ تمہارا کیس کمزور ہے تم صلح کر لو، تو ہندو کہتا تھا میری پارٹی سے مذاکرات کروا دو، میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ جب میں یہی بات مسلمان کو کہتا تھا کہ تمہارا کیس کمزور ہے تم ہندو سے صلح کر لو، تو مسلمان کہتا تھا نہیں میں لڑوں گا، میں مر گیا میرا بیٹا لڑے گا، میرا بیٹا مر گیا میرا پوتا لڑے گا، میرا پوتا مر گیا میرا پوتا لڑے گا، ہم نسلوں تک لڑیں گے اور صلح نہیں کریں گے۔ کہنے کا ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ترقی کر سکتی۔ میرے عزیزو، کتنے اختلافات ہیں ہمارے، ہم ایک محلے میں کے مسلمان، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک آخرت کے ماننے والے، ایک اسلام کی چھتری جمع ہونے والے، ایک محلے کے مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا کے مسلمان کیسے جب ہم آپس میں اسے عزت نہیں دیتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفرت کی کچھ دیواریں اتنی کھڑی ہیں، دنیا ایسوں کی کیا خاک قدر کرے گی؟ آئیے، جو قوم لڑائی کی طرف متوجہ ہو جائے اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، جو قوم اتحاد پر آ جائے اس قوم کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔